اب میں اپنے تشریف لائے ہوئے فیصل آباد کی دھرتی سے معزز مہمان شیخ الحدیث جید عالم دین حضرت مولانا عبد المنان ثاقب صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں، اور ان کے بعد قائد ملت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم رواہ مسلم فی صحیح۔ اس وقت جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، طرح طرح کے فتنے سر اٹھا کے کھڑے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ گمراہی کا فتنہ ہے، اور گمراہی کا فتنہ ہلاکت کا سبب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمسک بالقرآن و تمسک بسنہ اس کا فقدان ہے۔ ہر قسم کے فتنے سے بچاؤ کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ مضبوطی سے عمل اور مضبوطی سے اس کو تھامنا ضروری ہے۔ اور قرآن و سنت کو کیسے تھامنا ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کیسے کرنا ہے؟ جس طرح سلف صالحین نے عمل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو جاننا نہایت ضروری ہے کہ فہم سلف ہمارے لیے حجت ہے۔ آج کی جو نوجوان نسل بڑے بڑے یوٹیوبرز کے گن گاتی نظر آتی ہے اور دین سے کورے لوگوں کو گمراہ کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ غامدی جیسے خود ساختہ سکالر ہوں، مرزا جہلوی جیسے گمراہ لوگ ہوں، اسحاق جالوی جیسے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہوں، یا اس طرح کے دیگر خود ساختہ سکالرز اور یوٹیوبرز ہوں۔ گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی اور ان کے پیروکار بھی منہج سلف سے ہٹ چکے ہیں، اور منہج سلف یہ ہمارے لیے حجت ہے۔
سلف کون ہیں؟ سب سے پہلے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. منہج کیا ہے؟ منہج ایک طریقہ اور راستہ ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بھی بنائی ہے اور ایک طریقہ بھی مقرر کیا ہے. تو میرے بھائیو اس بات کو سمجھیں، قرآن و سنت ہمارے لیے بنیاد ہے، قرآن و سنت ہمارے لیے دلیل ہے. دعوت دین سے لے کر اقامت دین تک یہ قرآن و سنت ہے. اور قرآن و سنت کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے؟ جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے، جس طرح صحابہ نے عمل کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے، جو صحابہ کو سمجھائی ہے، وہی معنی، وہی مفہوم قرآن کا لیا جائے گا، حدیث کا وہی معنی اور وہی مفہوم لیا جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہ لوگ امن والے بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، کون سا وہ بندہ ہے ہم میں سے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں جو تم سمجھتے ہو، اس سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. غامدی جیسے گمراہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی حجت نہیں ہے، حدیث حجت نہیں ہے، اسی لیے گمراہی کا شکار ہوئے کہ انہوں نے حدیث کو حجت نہیں سمجھا. اب دوسری آیت کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سحری کے بارے میں حکم ہوا کہ کھاؤ اور پیو. کب تک سحری کھاؤ؟ جب تک سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا واضح نہ ہو جائے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیاہ دھاگا لیتے ہیں اور ایک سفید دھاگا لیتے ہیں، اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں. رات کو جب بیدار ہوتے ہیں سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا دیکھتے ہیں کہ کون سا سیاہ ہے کون سا سفید ہے، واضح نہیں ہوتا، پھر رکھ کے سو جاتے ہیں. اسی طرح فجر ہو گئی، اسی طرح صبح ہو گئی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی، جب انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو فرمایا عدی تیرا تو پھر تقیہ لمبا ہو گیا. سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجر ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو میرے بھائیوں سلف صالحین کے فہم سے سمجھنا پڑے گا. جو سلف صالحین کے فہم سے ہٹ گیا، پیارے پیغمبر کی حدیث کے ہٹ گیا، صحابہ کے فہم سے ہٹ گیا، وہ گمراہ ہو گیا. ورنہ دلائل تو قرآن سے خارجی بھی دیتے ہیں، مرزائی بھی قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے. دو فرقے گمراہ ہوئے، ایک خوارج کا فرقہ اور ایک مرجئہ کا فرقہ. خوارج نے کیا کہا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کوئی بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے.
اسی لیے جب حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جب صلح کے لیے کمیٹی بنائی گئی تو خوارج نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور قرآن پڑھ کے لگایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اس کمیٹی کو حاکم مان لیا، یہ تو نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ تو خوارج بھی گمراہ ہوئے۔ اور مرجئہ کا نظریہ کیا تھا؟ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرے، وہ کافر نہیں ہوگا، اس کا کلمہ نہیں ٹوٹے گا، شرک کرے، کفر کرے، بدعات خرافات کرے، نظریات باطل ہوں، فرق نہیں پڑے گا، یہ بھی گمراہ ہوگا۔ اب اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ نہ تو خوارج کی طرح تشدد ہے اور نہ ہی مرجئہ کی طرح کھلی چھٹی۔ یہ دونوں گمراہ کیوں ہوئے؟ فہم سلف کے انکار کی وجہ سے قرآن و سنت کو ویسے نہیں سمجھا جیسے سلف نے سمجھا، منہج سلف سے، صحابہ کے منہج سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، سلف کے فہم سے ہٹ گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، دور نبوت ہے، زمانہ نبوت ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہترین جو زمانہ ہے وہ صحابہ کا دور ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو بہترین دور ہے وہ تابعین کا دور ہے۔ اب دیکھیں زمانہ نبوت میں کیا تھا؟ فتنوں سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے اور کامیابی نجات کے لیے وہ قرآن و سنت۔ صحابہ کے دور میں کیا تھا؟ وہ قرآن و سنت۔ تابعین کے دور میں کیا تھا؟ وہ قرآن و سنت۔ آج ہر قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کا تمسک اور قرآن و سنت پر عمل ضروری ہے۔ آج یہ تکمیل قرآن، پورے رمضان میں قرآن کو پڑھا گیا، قرآن کو سنا گیا، قرآن کو سنایا گیا، یہ کیا پیغام ہے کہ اب باقی سارا سال اب قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، یہ پیغام ہے۔ عمل قرآن و سنت پہ ہوگا۔ آپ نے یہی فرمایا تھا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو پہ عمل کرتے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک قرآن کی مثل ہے۔ وہ قرآن کی مثل کیا ہے؟ وہ حدیث ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ آج کے یہ گمراہ لوگ جن کو ہم نے اسکالر بنا دیا، جن کو ہم نے بڑے بڑے عالم بنا دیا، جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، صحابہ کرام پہ فتوے لگاتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جس گروہ کو چاہتے ہیں خارجی گروہ بنا دیتے ہیں، جس گروہ کو چاہتے ہیں باغی گروہ بنا دیتے ہیں۔ اور فتوے کیا ہیں؟ نماز ہاتھ باندھ کے بھی جائز ہے اور چھوڑ کر بھی جائز۔ فتوے کیا ہیں؟ 3 وقت میں 5 نمازیں بھی جائز ہیں اور 5 وقت میں 5 نمازیں بھی جائز، یہ فتوے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت نہیں، حالانکہ قرآن کی 22ویں پارے میں نص موجود ہے۔ اور منکرین حدیث کا گروہ جو دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث کے منکر ہیں۔ اب حدیث سے وہ اہل بیت ثابت ہیں، قرآن سے ازواج مطہرات اہل بیت ثابت ہیں۔ قرآن اور حدیث کو جب جوڑا جائے گا، ان پر اکٹھا عمل کیا جائے گا، ان کے ساتھ تمسک کیا جائے گا، پھر بندہ گمراہی سے بچے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو سبقت لے جانے والے اولین مہاجر ہیں اور انصار ہیں، اور جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، جس طرح اللہ صحابہ سے راضی ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی راضی ہو. میرے بھائیو، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تفترق امتی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، جس طرح بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹی، یہ امت 73 گروہوں میں بٹ جائے. کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے. وہ گروہ جہنم سے بچنے والا اور جنت میں جانے والا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، جس دین پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس دین پر چلے گا وہ گروہ کامیاب گروہ ہے. صحابہ کو تو دین کے لیے میرے بھائیوں معیار بنایا گیا. 2 آیات سماعت فرمائیں، صحابہ کے ایمان کو، عمل کو معیار بنایا گیا ہے. آج کا عالم خود ساختہ مفتی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے صحابہ کے اندر یہ نقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صحابہ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ گروہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے، پھر ہدایت پاؤ گے. صحابہ کا ایمان تو معیار ہے، ہم ان کو ایمان سے خارج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو پھر ایمان کیسے لے کر آنا ہے؟ پھر ایمان کن لوگوں کی طرح لے کر آنا ہے؟ ہمارے اور محبوب پیغمبر کے درمیان جو سلسلہ سند ہے، جو واسطہ ہیں، وہ صحابہ ہیں. قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، دین کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. تو صحابہ پر فتوے ہیں تو پھر دین کو مشکوک کر دیا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ آیت کو سماعت فرمائیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے رسول کی مخالفت کی، ہدایت آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور راستہ کون سا اختیار کیا؟ منہج سلف نہیں اختیار کیا، اپنی مرضی کا راستہ اختیار کیا. یتبع غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا. یہ جب آیت نازل ہوئی ہے میرے بھائیوں، اس وقت مومن کون تھے؟ کیا جہلمی گروپ تھا، غامدی گروپ تھا، یا جھالوی گروپ تھا؟ کون صحابہ، کون مومن تھے؟ صحابہ مومن تھے. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بھی معیار بنایا، صحابہ کے راستے کو بھی معیار بنایا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، اپنا راستہ اختیار کر لے، نعوذ باللہ ان کو گمراہ کر دے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس طرف پھرنا چاہیں گے پھیر دیں گے، لیکن ٹھکانہ عمل کے باوجود بھی جہنم ہوگا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، مہدی ہیں، ان کے طریقے پر چلو. خلفاء کا طریقہ بھی اسی طرح حجت ہے میرے بھائیوں، اسی طرح دلیل اور نص ہے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حجت اور دلیل ہے. آپ نے حکم دیا اسی طرح میرے طریقے پر، جس طرح میرا طریقہ ضروری ہے اسی طرح خلفاء راشدین کا طریقہ بھی ضروری ہے. تو اگر فتنوں سے بچنا ہے، اگر کامیابی اور نجات ہے، تو قرآن و سنت پر عمل ہے. اور کس طرح قرآن و سنت کو سمجھنا ہے؟ اپنی منمانی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے کسی بڑے، اپنے کسی عالم کی مرضی سے نہیں، اپنی جماعت، فرقے اور گروہ کی مرضی نہیں، اس کی خود ساختہ تفاسیر نہیں کرنی کہ قرآن کی یہ آیت ہے، اس آیت کا اپنا معنی لے لیا، اپنا مطلب لے لیا، اپنا مفہوم لے لیا. نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی ہر آیت کا وہ معنی لینا ہے، وہ مفہوم اور وہ مطلب لینا ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے اور صحابہ نے سمجھا. اس کی نص ہے،
اس کے دلائل ہیں، یہ کوئی واقعات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں۔ تنزیل من رب الرحیم، یہ رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کے اندر اللہ نے فہم سلف کو، منہج سلف کو، صحابہ کے فہم اور راستے کو اس امت کی کامیابی کے لیے اللہ نے معیار بنایا۔ تو بڑے بڑے نوجوان گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ اس کو سنا، جی وہ یہ دلیل دیتا ہے، وہ آیت پیش کرتا ہے۔ بھئی آیت تو مرزائی بھی پیش کرتے ہیں، آیت تو وہ عیسائی بھی پیش کرتے ہیں، آیات تو روافظ بھی پیش کرتے ہیں، وہ حدیث پیش کرتا ہے، بھی حدیث تو روافظ بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ آیت اور حدیث کا معنی یہ نہیں لینا جو آج کا مولوی لیتا ہے، کون سا لینا ہے؟ جو صحابہ نے سمجھا، جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتایا۔ اس کے میں دلائل دے چکا ہوں، اس پر غور کیجئے، سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے روشن راستے کھول دے، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، قرآن و سنت پر زندہ رکھے، قرآن و سنت کے لیے عمل کے لیے ہمارے لیے اللہ نے جو فہم سلف کو، سلف صالحین کے ایمان اور عمل کو معیار بنایا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسی اللہ تعالیٰ عقیدے اور ایمان پر زندہ رکھے، موت دے تو اسی عقیدے اور ایمان پر موت دے۔ جس منہج کے ساتھ جس آپ چلتے ہیں، جس سٹیج کے ساتھ آپ منسلک ہیں، اللہ کے فضل سے وہ سٹیج منہج سلف کو لے کر چلنے والا ہے، افراط و تفرید سے پاک سٹیج ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بشارت ہے کہ اس کے ساتھ آپ متصل رہیں، یقیناً گمراہیوں اور فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔